اگر آپ اپنے من پسند ججز کو ایگزیکٹو اپوائنٹ کرتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ فیصلے کیا دیں گے وہ بھی آپ کو سمجھ آ رہی ہے. آپ نے جو چادر چار دیواری کو پامال کیا ہے، آپ نے جو ایم این ایز اٹھائے ہیں، آپ نے جو ہمیں اقتدار میں بٹھایا ہے، آپ جو مرضی کرتے رہیں، آپ سے کوئی تا حیات پوری زندگی آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی عدالت، کوئی آپ کو ادارہ، کوئی آپ کو چھو نہیں سکتا ہے، کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. 26ویں ترمیم کروائی اور 26ویں ترمیم کے ثمرات اب چونکہ دیکھتے ہیں کہ یہ 26ویں ترمیم کے ذریعے نہیں ہے تو پھر اب آپ نے جو ہے 27ویں ترمیم کر دی. دیکھیں جنرل پرویز مشرف کو سزائے موت ہوئی تھی، اس آئینی بینچ نے اس کو بھی ریورس کر کے وہ کر دیا کہ ان کو جو ہے سماعت ملٹری کورٹس میں کیا جا سکتا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ملٹری کورٹس نے جو فیصلے کیے ہیں وہ سبھی کو سزائیں دی ہیں. ارے بابا کسی ایک کو تفنن طبع کے لیے ہی چھوڑ دو، کسی سے تو انصاف کر لو. نہیں، لیکن انصاف کا تو وہاں پیمانہ ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے ان کو سزائیں کی گئیں. اور پھر فیتھفلی اس کو جو ہے ابائڈ کرتے ہوئے اب جو دہشت گردی کی عدالتیں ہیں انہوں نے 10 سال کا، انہوں نے مور لوئل دین دا کنگ ہمسیلف. ملٹری کورٹس نے تو پھر کسی کو 7 سال دی، کسی کو 5 سال دی، کسی کو 10 سال دی، لیکن انہوں نے معیار ایک رکھ لیا. عمر ایوب کو بھی 10 سال، انہوں نے جو ہے ہماری لیڈر آف دی اپوزیشن سینیٹر شبلی فراز کو بھی 10 سال، اور ہماری جو ہے لیڈر آف دی ہاؤس ان دی نیشنل اسمبلی اس کو بھی 10 سال. پھر ہماری جو ہے وہاں سے بچر صاحب ہیں جو لیڈر آف دی اپوزیشن صوبائی اسمبلی پنجاب میں، اس کو بھی 10 سال. تو انہوں نے وہ کیا کمال کے ہمارے جو ہے اور زیادہ سلائس کیے. اور الیکشن کمیشن نے کیا کیا؟ الیکشن کمیشن تو سبحان اللہ، انہوں نے تو کہا کہ یہ پارٹی ہی نہیں ہے سرے سے، اور ہمیں ساروں کو آزاد کر کے بکھیر کر پھینک دیا تاکہ حکومت کو ایک کھلی چھوٹ ہو کہ جس کو مرضی اٹھا لو. اب تو وہ خوف ہی نہیں ہے کہ تم کو ڈسکوالیفائی کیا جائے گا یا تم اپنی سیٹ سے محروم ہو جاؤ گے، کیونکہ یہی خوف ہوتا ہے ایم این اے کو، سینیٹر کو یا ایم پی اے کو کہ بھائی اگر میں نے کوئی پارٹی کی خلاف ورزی کی یا ووٹ کسی اور طرف دیا تو پھر میری نشست جو ہے اسے میں محروم ہو جاؤں. تو وہ نشست کو انہوں نے محفوظ کر دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اور کہا کہ آپ بالکل مادر پدر آزاد ہو. آزاد نہیں ہو، مادر پدر آزاد ہو. لیکن آفرین ہے اس وقت پی ٹی آئی کے جو جنہوں نے جانا تھا وہ جا چکے. اب جو کھڑے ہوئے ہیں آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے آفریدی کو جب چیف منسٹر بنایا ہم نے، تو انہوں نے پورا زور لگایا کہ آفریدی کو نہیں بننے دیں گے، اور یہ فیصلہ بھی الیکشن کمیشن سے کروایا گیا. لیکن اس کے باوجود آفرین ہے کہ سارے کے سارے 90 کے 90 لوگوں نے جو ہے پورا ووٹ دیا. اور جب سینٹ کا آیا تو 91 ایک جو باہر تھا، 91 کے پورے 91 ووٹس جو ہیں ایم پی ایز جو پاکستان تحریک انصاف میں ایک نہیں توڑ سکے. یہ تمام تر لالچ کے باوجود، تمام تر فسطائیت کے باوجود، تمام تر جبر کے باوجود آفرین ہے کہ یہ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں عوام کے لیے، پاکستان کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے یہ کھڑے ہوئے ہیں. تو اس طریقے سے آپ نے 26ویں ترمیم کروائی اور 26ویں ترمیم کے ثمرات اب چونکہ دیکھتے ہیں کہ یہ 26ویں ترمیم کے ذریعے نہیں ہے تو پھر اب آپ نے جو ہے 27ویں ترمیم کر دی. دیکھیں جنرل پرویز مشرف کو سزائے موت ہوئی تھی، سزائے موت ہوئی تھی کہ آئین سے کھلواڑ جو ہے آرٹیکل 6 میں آیا تھا کہ آئین سے جس نے کھلواڑ کیا ہے وہی ایک جرم ہے جو ہائی ٹریزن ہے، اور ہائی ٹریزن کی سزائے موت ہے متعین کی گئی ہے. ایک ہی جرم ہے، ایک ہی سزا ہے جو آئین میں تعین کیا گیا ہے. تو اب کسی کو تو تحفظ دینا تھا، اب وہ تحفظ بھی ضروری تھا دینے کے لیے، اور تا حیات ہم نے جو ہے ساروں کو مستثنا کر دیا. تا حیات یہ کبھی نہیں ہوا. آرٹیکل 248 ہے، وہ میں خود گورنر رہا ہوں، گورنر کو بھی اور صدر کو بھی آرٹیکل 248 میں اس وقت تک استثناء ہوتا ہے جب تک وہ ڈیورنگ دا کرنسی آف ہز آفس، جب تک وہ اس عہدے پر رہتا ہے تب تک اسے استثناء ہوتا ہے. کسی بھی فوجداری جرم سے اس کو جواب دہی نہیں کی جا سکتی ہے. لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ تا حیات ہی ہو جائے. تو تا حیات نہ صرف صدر کو دیا گیا ہے استثناء، جن کے خلاف خود بہت سارے مقدمات ہیں ماشاءاللہ، وہ خیر نپٹ چکے، شاید ختم ہو چکے،
لیکن ان کے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنے این آر او بھی جو ہوا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے سارا، سبھی کو پتہ ہے۔ لیکن اب تا حیات صدر صاحب کو بھی اور آرمی کے جو کمانڈرز ہیں ان کو بھی جو ہے تا حیات جو ہے وہ دے دیا گیا ہے۔ یہ آج تک نہیں ہوا کبھی کہ اگر کوئی جرم کیا ہے تو پھر دیکھیں آرٹیکل 126 بھی ہے کہ تمام قوانین کو اسلام کے وہ مطابق ڈھانچہ کیا جائے گا، اور اسلام کے منافی کسی قانون کو جو ہے وہ متصور نہیں کیا جا سکتا، وہ کالعدم متصور ہوگا۔ تو اسلام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا خلفائے راشدین ہوں، ایک بتا دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا خلفائے راشدین نے کبھی تشخیص اور تمیز کی ہو کہ یہ چونکہ حاکم ہے، حکمران ہے، یا یہ سپاہ سالار ہے، تو اس کو تو جرم سے جو مرضی کرے، اس کو تو تا حیات استثناء ہے۔ تو پھر کہاں گیا وہ اسلامی تشخص اس آئین کا؟ یہ تو پریمبل سے شروع ہوتا ہے اور خود جو ہے آخر تک جاتا ہے کہ اسلام کے متصادم اور ماورا کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا، اور سبھی کو ڈھانچا جائے گا، ڈھالا جائے گا، اسلام کے مطابق اور شرع کے مطابق ڈھالا جائے گا۔ تو یہ کیا اسلام اور شرع کے مطابق اور قرآن اور سنہ کے مطابق یہ قانون بنا ہے کہ آپ نے ساروں کو استثناء دے دی؟ ماشاءاللہ ان کو بھی دے دی جنہوں نے آئین سے کھلواڑ کیا، ان کو بھی دے دی جنہوں نے 17 سیٹوں والوں کو وزیر اعظم بنا دیا، ان کو بھی دے دی جنہوں نے جو ہے اس طریقے سے فسطائیت کر کے پارلیمان کے اندر گھس کر 10 ایم این ایز کو اٹھا لیا۔ وہ بھی عجیب بات ہے۔ عمران خان کو آپ ہائی کورٹ کی جو ہے بائیو میٹرک کے کمرے سے گرفتار کرتے ہیں، اور سپریم کورٹ فیصلہ دیتی ہے کہ یہ سینکچوری آف جسٹس میں کوئی بھی جا کے کسی کو گرفتار نہیں کر سکتا ہے، اور اسے کالعدم قرار دیا گیا۔ بھوٹوں کی چھاپ والوں نے جا کے وکیلوں کو بھی مارا، عملے کو بھی مارا، میزیں بھی الٹ پلٹ کر کے، اور عمران خان کو گرفتار کیا۔ 9 مئی کی بات کر رہا ہوں۔ تو کیا سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر عمل ہوا؟ ان کو تو کسی کو آج تک سزا نہیں ہوئی ہے۔ جو میں موجود تھا اس نیشنل قومی اسمبلی میں، جب بوٹوں کی چھاپ میں جب بتیاں بند کر کے آپ نے 10 ایم این ایز کو اٹھایا، اور آج تک پریویلیج موشن ہم نے موو کی کسٹوڈین آف دی ہاؤس جو اسپیکر ہیں ایاز صادق صاحب سے، وہ کمیٹی میں آج تک کارروائی کوئی ہوئی ہے؟ کسی کو قابل مواخذہ ٹھہرایا گیا؟ کسی ایک کو سزا کی گئی؟ یہ پارلیمان کے اندر ایم این ایز کا گرفتاری کا سوال نہیں ہے، یہ سوال ہے کہ پارلیمنٹ کیا ہوتی ہے۔ پارلیمان ایک عوام کے جو ہے گھر ہے، پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا گھر ہے، وہ نمائندوں کے ذریعے وہاں قانون سازی کرتے ہیں، وہ پالیسی ساز ادارہ ہے، وہ وہاں بیٹھ کر کرتے ہیں۔ یہ ایم این ایز پر حملہ نہیں تھا، یہ پاکستان کی جمہوریت پر حملہ تھا، یہ پاکستان کی وفاق پر حملہ تھا، یہ پاکستان کی ریاست پر حملہ تھا، یہ پاکستان کے نظام پر حملہ تھا۔ یہ ڈاکہ سب سے بڑا جرم میں سمجھتا ہوں ہے۔ لیکن کیا کسی کو پرواہ ہے؟ کسی نے پکڑا اس کو؟ کسی کو؟ ہم نے تو چیختے رہے اور ہمیں کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے بیٹھنا ہے بیٹھو، نہیں بیٹھنا تو نہ بیٹھو۔ یہ طبیعت طرز عمل انہی کا ہو سکتا ہے جن کی عوام کے ساتھ کوئی وابستگی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ لانے والوں کی ہی غلامی کرنی ہوگی، تو لانے والوں کی غلامی اس انداز سے کی گئی ہے کہ آپ کو ساری زندگی کے لیے مستثنیٰ ہے، آپ جو مرضی کریں، اس لیے دلیری سے کریں۔ آپ نے جو چادر چار دیواری کو پامال کیا ہے، آپ نے جو ایم این ایز اٹھائے ہیں، آپ نے جو ہمیں اقتدار میں بٹھایا ہے، آپ جو مرضی کرتے رہیں، آپ سے کوئی تا حیات پوری زندگی آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی عدالت، کوئی آپ کو ادارہ، کوئی آپ کو چھو نہیں سکتا ہے، کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے۔ اس سے تو پھر اور کیا، اس نے یہ تو شاید انگریز بادشاہ نے بھی جو ہے اس وقت امپیریلسٹک فورسز نے بھی نہیں کیا تھا جب پاکستان پر ان کا قبضہ اور غلبہ تھا۔ اگر اس طرح سے غلامی جو ہے، یہ تو نہ پاکستان کے آئین جو عمرانی معاہدہ ہے اس میں کوئی چیز اس چیز کی جو ہے وہ متقاضی ہے، اور نہ ہی پاکستان کے 25 کروڑ عوام اس چیز کو جو ہے برداشت کریں۔ آج آپ کے سارا سامنے ہے، سوشل میڈیا کا ڈیجیٹل دور ہے، آپ پر جو چوتھا ستون ہے اس ریاست کا،
اتنی قدغنیں لگائی گئی ہیں، پیکا ایکٹ میں اتنی زیادہ کی ہے کہ اب اگر آپ ان کے مطابق خبر دیں گے تو وہ مثبت خبر ہوگی، مثبت خبر ہوگی وہ، اور اگر آپ حقیقت پر مبنی جو ہے سچ بتائیں گے قوم کو تو پھر وہ فیک نیوز ہوگی، 3 سال سزا ہوگی، 20 لاکھ روپے آپ کو جرمانہ ہوگا۔ اس طرح سے کیا گیا ہے۔ اور یہاں آپ دیکھیں کہ کیا کیا گیا ہے کہ جو جج صاحبان جو ہیں وہ ٹرانسفر کر دیا، ٹرانسفر بھئی ایک جو ہے آپ کے حق میں اگر اس کے آشکارا ہے نظریہ، بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت جس بینچ کے پاس لگتا ہے عوام کو پہلے پتہ ہے کہ فیصلہ کیا ہونا ہے۔ یہ آئینی بینچ بنانے کا کوئی فائدہ ہے؟ او بھائی آپ ویسے ہی ڈگری جاری کر دیں، ویسے ہی حکم نامہ جاری کر دیں، قوم ساری کو پتہ ہے، ملک سارے کو پتہ ہے، بچہ بچہ جانتا ہے کہ کیا فیصلہ ہونا ہے جب آپ کے پاس گئی ہے۔ تو پھر یہ ڈھونگ رچانے کی، اور ظاہر ہے کہ وہ جو باضمیر ججز ہیں، ہم ان باضمیر ججز کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اس آزاد عدلیہ کے دائی ہیں، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو اس وقت بھی فسطائیت کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں اور جو پھر بھی انصاف پر مبنی فیصلے دیتے ہیں۔ تو ان کو مانے کرنے کے لیے اب بڑا آسان ہے، ان کی کن پٹی پر جو ہے اس طرح رکھنا، یہ بندوق رکھ کے دیے کہ اگر تم ٹرانسفر نہیں قبول کرتے ہو تو جاؤ، تمہیں چھٹی، پھر تم فارغ ہو، نوکری سے ہی فارغ کر دیا ہے۔ یعنی اگر اسلام آباد کے جج صاحبان کو کسی کو کوئٹہ بھیجتے ہیں، کسی کو پشاور بھیجتے ہیں، کسی کو کراچی بھیجتے ہیں، اور اگر وہ نہیں جاتا یا وہ ریزسٹ کرتا ہے تو یہ گھر جائے گا، وہ فارغ ہو جائے گا۔ تو یہ کن پٹی پر یہ رکھنے کے مترادف ہے، اور اس طرح کے قوانین کبھی بھی یہ جو ہے آئین اس کی اجازت نہیں دیتا، نہ کوئی دنیا کا ضابطہ اجازت دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں جو کچھ کیا گیا ہے، اس میں ججز صرف یہ نہیں ہے کہ ہائی کورٹ کے، سپریم کورٹ کے ججز پر بھی یہ تلوار لٹکا دی گئی ہے۔ تو سپریم کورٹ کو تو ویسے ہی گھر بھیج دیا گیا ہے، بالکل دفن کر دیا گیا ہے، فارغ کر دیا گیا ہے۔ اب اس وقت پریمیسی جو ہے وہ اس کو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کو ہے، یعنی وفاقی آئینی عدالت کو ہے۔ وفاقی آئینی عدالت کے جو جج ہیں ان کو مقرر کون کرے گا؟ وزیر اعظم مقرر کرے گا، صدر صاحب مقرر کریں گے مشورہ وزیر اعظم پر۔ تو یہ ایگزیکٹو اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی آپ، اور کہاں سے باقی جج صاحبان ہیں، 7 یا 9 ہیں جتنے بھی ہیں، وہ باقی صوبوں سے لیں گے، اور وہ بھی اس کا کرائیٹیریا دے دیا گیا ہے پہلے۔ اب اگر آپ اپنے من پسند ججز کو ایگزیکٹو اپوائنٹ کرتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ فیصلے کیا دیں گے وہ بھی آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ تو سپریم کورٹ کو بالکل ثانوی حیثیت دے دی ہے۔ سپریم کورٹ کا وہ جو دنیا میں اور جو پاکستان کے بچہ بچہ جانتا ہے، جو وکیل آج بن رہا ہے، وہ بھی سمجھتا ہے کہ سپریم کورٹ ایک جو ہے الٹیمیٹ کورٹ آف جسٹس ہے، لیکن اب وہ منہدم کر دی گئی ہے، اس کو جو ہے بالکل ختم کر دیا گیا ہے تقریباً۔ وہ آپ کے ہمارے جو ہے وہ آرڈنری کیسز وہ سنتی رہے گی، اور باقی جو ہے سارے کے سارے آئینی، اور پھر اس کو اختیار بھی دے دیا گیا ہے، یعنی فیڈرل شریعت کو، فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ یہ بھی اختیار ہے کہ وہ کوئی بھی مقدمہ جو کسی بھی عدالت میں ہو وہ اٹھا کے اپنے پاس بھی رکھ سکتی ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کی شدید مخالفت کرتے ہیں، اس 27ویں ترمیم کی۔ 27ویں ترمیم یہ اس فسطائیت کا الٹیمیٹ جو ہے یہ نچوڑ ہے کہ یہ انہوں نے اپنے آپ کو پرپیچویٹ کرنا ہے اس فراڈ کو جو 8 فروری 2024 کا فراڈ تھا، اس کے تسلسل، اور اس کو جو ہے اس کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے، ریاست پر قبضہ کرنے کے لیے یہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کی گئی ہے، اور 28ویں ترمیم بھی آیا چاہتی ہے، کیونکہ یہ جو ڈرامہ رچایا گیا ہے پیپلز پارٹی کو تھوڑا سا جو ہے اسپیس دی گئی ہے کہ جی NFC ایوارڈ میں آپ کا ہوگا، اور MQM کو کہا گیا ہے کہ بلدیاتی نظام کو آپ کا جو ہے وہ بھی بعد میں کنسیڈر کریں گے، یا ANP کو کہا گیا ہے کہ آپ کے خیبر پختونخوا کے نام پر آپ کا جو ہے وہ بعد میں کریں گے، کنسنسس کے ساتھ کریں گے۔ تو یہ سارا کو بعد میں مشتبہ رکھنے کے لیے، تاکہ کیونکہ ہوا ایک ہی ہے، خوف انہیں ایک ہی ہے کہ عمران خان ڈٹا ہوا ہے، عمران خان پاکستان کے عوام کی دلوں کی دھڑکن ہے، عمران خان پاکستان کے عوام سے کبھی غداری نہیں کرے گا، اور وہ ان کا مقدمہ لڑتا رہے گا، اور جب تک حقیقی آزادی عوام کو میسر نہیں آتی
وہ لڑتا رہے گا اور ہم اس کے سپاہی کے طور پر انشاءاللہ ہر فورم پر جو ہے ہم وہ کرتے رہیں گے.